پاکستان کی آواز نیوز چینل، اور آج ہم جس شخصیت کے گھر پر موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سینئر سیاسی رہنماؤں میں ان کی شماریت ہوتی ہے، اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کل کی ان کی کیا مصروفیات ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی، ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ ان سے بات کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ماشاء اللہ، ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے پاکستان کی آواز کے چینل سے آج حالات کو سمجھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج کل تو سب تمام ہی مصروفیات جو ہیں وہ کورونا سے ریلیٹڈ ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں بلکہ پینڈیمک پورے دنیا میں اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اس طرح کی عوامی مصروفیات تو نہیں ہیں، لیکن جو جہاں تک ہمارے میڈیا سے تعلق ہے اور جو ضرورت پڑتی ہے کسی کو، تو وہاں تک ہماری مصروفیات ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ عوامی مصروفیات اور کچھ عوام میں جا کے کام کرنے کا یہ آج کل موقع نہیں ہے، تو زیادہ تر لکھنے پڑھنے میں بہت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ڈاکٹر اور گورنمنٹ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں، احتیاط کریں اور لاک ڈاؤن کر دیا جائے، لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں، اور ایک طرف عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں نرمی کی جائے، اگر ہم کرونا وائرس سے نہ مرے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے، عوام صحیح کہہ رہی ہے یا ڈاکٹر اور گورنمنٹ؟ اس میں جو اس وقت کرونا کے حوالے سے، چونکہ میرا تو اپنا پیشہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹری ہے، اور نہ صرف ڈاکٹری ہے بلکہ جو کرونا سے ریلیٹڈ اس وقت جو ہے میرا شعبہ ناک کان حلق کا ہی ہے، اور میں اس کا سرجن ہوں، تو میں اس موضوع کو جتنا سمجھتا ہوں شاید اس پاکستان کے سارے سیاستدانوں میں کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ ہے کیا، لیکن یقیناً ایک وائرس، ایک وبائی مرض ہے جو چائنا سے شروع ہو کے تقریباً اس نے پوری دنیا ہی کو جو ہے نا اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر حکومتوں نے یہ جتنا اس کا میگنیٹیوڈ تھا اگر اس کو اتنا ہی رکھتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے کچھ اپنے دوسرے مقاصد کے تحت اس کورونا کی وبا کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگوں میں بہت زیادہ پریشانی ہے، میں نے لفظ پریشانی استعمال کیا ہے، خوف نہیں استعمال کیا ہے، خوف ہو، لوگوں کی تربیت ہو، لوگوں کی ڈسٹینسنگ ہو، وبا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے احتیاط، اور یہ بات یہاں سے نہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا پھیلی طاعون کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا کہ حدیث موجود ہے کہ جو لوگ اس شہر میں موجود ہیں وہ اس شہر میں رہیں، شہر سے باہر نہ جائیں، اور جو لوگ اس شہر سے باہر ہیں وہ شہر میں داخل نہ ہوں جب تک اس وبا پہ قابو نہ پا لیا جائے۔ تو یہ فارمولہ جو آج ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے یا آئسولیشن کی بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی چائنا کا دیا ہوا فارمولہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب اس کو حکومتوں نے ایکسپلائٹ جس انداز سے کیا ہے، ہمارا اعتراض اس پر ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس اعتراض کی وجہ سے لوگوں میں اتنی بے چینی پائی جاتی ہے، اور جس چیز کو کہا جا رہا ہے بھوک، وہ بھوک بھی حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پھیل رہی ہے، ورنہ ابتدا ہی سے نہ بھوک پھیلتی اور نہ یہ جو وائرس کا جو جس طریقے سے پھیلاؤ ہے یہ اتنا پھیل پاتا۔ یہاں حکومتوں نے پہلے دن سے جہاں سے یہ کچھ وائرس کے مریض آئے وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس کو بھی مس مینج کیا، اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔
اب تو یہ حالت ہے کہ اسپتالوں کے اندر، پاکستان کے اسپتالوں کے اندر مریض ہی نہیں ہیں، پورے اسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اب آپ کوئی آدمی پاکستان کے اسپتالوں کا دورہ نہیں کر سکتا، اندر داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسپتال تو خالی پڑے ہیں۔ ہر قسم کے مریضوں کو، جن سے یہ سارے اسپتال بھرے رہتے تھے پچھلے 2.5 مہینے سے، ہر قسم کے مریض کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے سے اسپتالوں نے انکار کیا ہوا اور سو کالڈ کورونا کا وابلہ مچایا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں مریض نہیں ہے، لیکن اپنا آئسولیشن کے لیے اور اپنا وینٹیلیٹر کی اتنی ضرورت ہے، اتنی نیڈ بتائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ میں جو بات کروں گا ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کروں گا۔ جیسے چونکہ یہ مرض ابھی ابتدا میں ہی نیا مرض ہے، ابھی تک تو یہ طے ہی نہیں ہوا، بلکہ جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس ہفتے جو آئی ہے، وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرل مرض ہی نہیں ہے۔ وائرل اس سینس میں ہے کہ یہ وبا پھیلا ہے، لیکن جو موت اگر کسی کی ہو رہی ہے تو وہ وائرس سے نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو موت ہو رہی ہے، یہ ریسرچ یہ آئی ہے، وہ دل کی وجہ سے ہو رہی ہے، کارڈیولوجی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ابھی تو جب یہ وبا اوور ہو جائے گی تب سائنٹیفکلی اس کا ریسرچ کا آخری پوائنٹ آئے گا۔ لوگ ضرور فوت ہوئے ہیں، چونکہ اس وقت آپ نے یہ کہا جو لوگ فوت ہوئے ہیں، لیکن فوت جو ہو رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا سے ہوئے ہیں۔ یہی غلط کیا جا رہا ہے۔ ابھی لیٹسٹ آپ کے اس انٹرویو سے پہلے میرے پاس 2 ویڈیوز آئی ہیں 2 اسپتالوں کی، ان کے لوائقین کھڑے ہوئے ہیں، مریض کو اندر دیا ہے، مریض بھی دکھایا مجھے، مریض بھی بول رہا ہے۔ میرے اپنے جاننے والے 2 مریض، ایک کا انتقال بھی ہوا جو کینسر کی مریضہ تھی، لیکن اس کو اب جب انتقال ہونے کے بعد اس کو کورونا قرار دے دیا گیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسپتالوں میں اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر، یہ انتہائی غلط ہے۔ کورونا کے سلسلے میں صوبائی حکومت، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ صوبائی اور وفاقی حکومت کا جھگڑا آیا، اور بھی یہ سیاسی 2 مختلف جماعتیں ہیں۔ صوبائی حکومت اس بات کو چاہتی تھی کہ اس کے وابلہ کو آگے بڑھا کے وہ کوئی مرکز سے بڑی فنڈنگ لے لے گی، مرکز نے اس کو روپے نہیں دیے۔ کل آپ نے دیکھا کہ بلاول زرداری کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، وزیر اعلیٰ بن گئے وہ، اور انہوں نے اسمبلی بلڈنگ میں بیٹھ کے کہا کہ 1 روپیہ نہیں ملا ہمیں، 1 روپیہ نہیں ملا۔ وہ 1 روپے کو رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے کہ جیسے ان کے صوبے نے نیچے شہریوں کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے بانٹے۔ تو انہوں نے واویلا صرف پیسے کا تھا، یہاں پر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے ٹیسٹنگ کٹس کے اوپر لڑ رہے تھے، ٹیسٹنگ کٹس چھین کے لے گئے تھے، جو بعد میں انہوں نے ناراضگی کر کے ساری واپس کر دی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری دونوں حکومتوں نے انتہائی بچکانہ طریقے سے اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے۔ پاکستان کے عوام اس لیے عذاب کے اندر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہی بات دوبارہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ ہاسپٹل خالی ہیں، لیکن ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے، کچھ رپورٹس ایسی چل رہی کہ وہاں ڈاکٹروں کو بھی کورونا ہو گیا۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ اس بات پہ کوئی شک نہیں، یہ ایک وائرس ہے، لیکن آگے جا کے وہ وائرس کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، وائرس ایک ایجنٹ ہے، جیسے بیکٹیریا ایک ایجنٹ ہے، فنگائی ایک ایجنٹ ہے، پیراسائٹ ایک ایجنٹ ہے۔ اس وائرس کے نتیجے میں کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے ایچ آئی وی ایک وائرس ہے، لیکن جو بیماری ہوتی ہے اس کا نام ایڈس ہے۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کورونا میں مر گئے، کورونا میں کیسے مر جائیں گے؟ یہ بتائیں کورونا کے نتیجے میں کون سی بیماری ہوئی جس سے مر گئے؟ تو یہ نہیں بتایا جا رہا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب جو آخری جو بات کی جا رہی تھی اب تک کہ آدمی کو نمونیا ہو جاتا ہے، تو نمونیا تو آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ نمونیا جو ہے وہ نمونیا بیکٹیریل ہوتا تھا، جراثوموں کا ہوتا تھا۔ یہ نمونیا وائرل ہے، یہ اس آدمی کے لنگز کو بھی متاثر کرتا ہے، اور یہ وائرس ہونے کی وجہ سے آپ سے مجھ میں اور مجھ سے کسی اور میں منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی ویکسینیشن کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ دیکھیے، ابھی تک تو ویکسینیشن کا بہت غلغلہ ہے پوری دنیا میں، لیکن ابھی تک کاز آف ڈیتھ جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہے۔ اٹلی میں
ایک تو یہ ہو رہا ہے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس دوران میں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے. پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا. جب پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا تو کاز آف ڈیتھ کیسے پتہ چلے گی؟ کیسے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ وہ اس وجہ سے مرا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اٹلی میں انہوں نے یہ کیا کہ 20 مریضوں کا پوسٹ مارٹم بھی کیا. اٹلی میں انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جب یہ ہو رہا ہے، انہوں نے تو اتنا خوف پھیلا دیا کہ لاش کے قریب بھی نہ جاؤ. تو جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا انتقال دل کے دورے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ رپورٹیں اب آ رہی ہیں، تب اس پہ تحقیقات اس ضمن میں آئی ہے. تو آپ کا کہنا ہے کہ وائرس ظاہر وائرس ہے تو اس کی ویکسین، ایک بڑی پوری دنیا میں یہ تھیوری چل رہی ہے کہ بل گیٹس کی کمپنی اور دوسری بڑی کمپنیاں جو ہیں آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ابو ظہبی میں بھی تیاری کی جا رہی ہے اس کی ویکسینیشن. انہوں نے ویکسین پہلے سے بنائی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت وہ اچانک ویکسین جو ہے نا لانچ کر دیں گے. اچھا، اس بات سے غرض نہیں کہ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ مر گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ اگر مر بھی گئے تو ابھی تو آپ 6 ارب باقی ہو نا دنیا میں، تو وہ اپنی ویکسین 6 ارب کو بیچیں گے. اور خوف اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہر آدمی اس کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہو جائے گا اور ہر آدمی یہ کہے گا کہ سب سے پہلے مجھے ویکسین لگاؤ ویکسین پوری دنیا میں. تو یہ جو ایک بین الاقوامی طور سے پوری سازش. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے بریفنگ دیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن ایک آپ سے میرے چند سوالات اور. اے پی ایم ایس او کے آپ سینئر رہنما رہ چکے ہیں، آپ کو مہاجر قوم کا بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسی کون سی اسٹرگل کی کہ آپ کی قوم نے اتنی خوشی سے آپ کو یہ خطاب جو ہے دیا اور آپ کو اپنا بابا قوم ماننے پر مجبور ہو گئی. آپ کی ایسی کیا ایکٹیویٹیز تھی اے پی ایم ایس او کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس کے باوجود کہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ اس طرح کے القابات دیتے ہیں، لیکن میں خود ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت بشمول ہم ابھی تک اپنی قوم کے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکے. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹائٹل استعمال کریں یا قبول بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس تاریخ کا آپ نے ذکر کیا، میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اے پی ایم ایس او کے قیام میں حصہ لیا، اور اس کے اول دن سے میں نے اس پارٹی کو ایک فادر کے طور پہ، ایک سینئر رکن کے طور پہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی میں تنہا نہیں تھا. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے اکیلے قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تھے، ہم بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے ایسے جو بعد میں سیاست میں بھی نہیں گئے. اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی، جا کے اپنی جابس کر لی. کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ لوگ پاکستان میں ہی، کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے. تو آپ سے آخری سوال ہے. آخری سوال یہ ہے کہ 45 سال سے آپ لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مہاجر صوبہ بنے اور ہم بنائیں گے. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ کتنا کامیاب ہو چکے ہیں اس میں، اور کب تک یہ کام آپ کا جو آپ نے جھنڈا اٹھایا 45 سال سے، اس میں آپ کامیاب ہوں؟ دیکھیے، یہ جو صوبے کے حصول کی تحریک ہے، یہ ہمارے جب ہم نے اے پی ایم ایس او بنائی تو اس وقت سے ہمارے ذہن میں. اب پرابلم یہ تھی کہ جب ہم نے یہ تحریک بنائی تو ہم تو طالب علم تھے. میری عمر تو اس وقت 18 سال میری عمر تھی. اب آپ ایک 18 سال کے بچے کو آپ کبھی انٹرویو کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا بات کرے گا، اس کا ذہن میں کیا ہوگا. لیکن ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم لوگوں کے دماغوں میں بات ڈالی گئی تھی، گاڈ گفٹڈ تھی کہ ہم نے اس تحریک کو بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا تھا. تو ایک مہاجر، دیکھو مہاجر، ہم جب سے مہاجر قوم کا ہم نے نعرہ لگایا تو اس سے پہلے مہاجر قوم کا کوئی نعرہ نہیں تھا. مہاجر کوئی قوم اس سینس میں نہیں تھی. کیسے کوئی ایک قوم ہو سکتی کہ ایک آدمی بہار کا اور ایک آدمی راجستھان کا؟ اب راجستھان کا اور بہار کا آدمی کیسے ایک قوم بن جائے گا؟
ٹھیک ہے؟ تو یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر یہ آپ کو قومیں دکھائی دیتی ہیں کہ پختون ہیں تو وہ ایک ہی پٹی میں سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں، ادھر کوئی سندھی ہیں کوئی بلوچ ہیں، تو یہ ہم نے تو ایک بالکل نئی قوم کو جنم دیا ہے. اچھا وہ بھی لفظ مہاجر کے ساتھ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب پاکستان بنا، ہم پاکستان میں جا رہے ہیں تو ہم وہاں ایک پاکستانی قوم ہوں گے. ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں مہاجر قوم خود کو کہنا پڑے گا. لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کے 47 سے لے کے اور سن 1970 تک پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ جس طرح کا ایک غیریت کا سلوک رکھا گیا، اس نے ہمیں سوچنے، یہاں تک اب تک ہم اپنے آپ کو پاکستانی ہی کے طور پہ ریکگنائز کراتے تھے. لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا جب پاکستان ٹوٹ گیا اور 60% پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. اس وقت ہماری قوم کے بہت بڑے حصے نے جو اس مغربی پاکستان آنے کے بجائے مشرقی پاکستان ہجرت کر گیا تھا، جس کو آج عرف عام میں لوگ بہاری کہتے ہیں، وہ بھی مہاجر قوم ہے. لیکن وہ ایسٹ پاکستان گئے تو وہاں جو حادثات ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہماری قوم کے اس حصے نے یہ دیکھا کہ جس کو بنگالی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگالی اور تم ایک قوم ہو، وہ تو پورے خاندان کاٹ دی. اگر قوم ہوتے تو اس کے ایک بڑے انقلاب سے گزرا وہ ذہنی طور سے. اتنی بڑی تعداد میں ان کا وہاں پر شہید کیا گیا کہ 7 لاکھ لوگوں کو، جوان بچے سے لے کے بوڑھے تک، پورے خاندانوں کو، برادریوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اس نے پوری مہاجر قوم میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا. جب ہم یہاں پاکستان میں سوچا ہم نے یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم پاکستان کے لیے قربان دے رہے ہیں. 47 میں ہم نے 20 لاکھ جانیں قربان کی، 70 میں ہماری جو ہے 7 لاکھ لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد جب پاکستان پہنچے تو یہاں کے مقامی پاکستانی کھڑے ہو گئے، سندھی کھڑے ہو گئے پنجاب، اور انہوں نے بولا کہ بہاری نہ کھپائیں. آج تک وہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پڑے ہوئے، ان کو ریڈ کراس نے برسوں پالا ہے، عیسائی مشنری نے ان کو رکھا ہے، کیمپ بنا کے دیے ہیں. تو اس چیز نے ہمارے اندر ایک الگ قوم کا تصور کر دیا. اب جب قوم کا تصور آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے 1970 کے بعد جو 1973 کے اندر پاکستان کا یہ موجودہ آئین بنایا تو انہوں نے پاکستان کو جغرافیائی طور سے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ سر. ہمارے کو یہ احساس ہوا کہ ہم کہاں ہیں، اور ان چاروں قوموں نے پورے پاکستان میں 4 قومیں 4 زبان کا نعرہ لگا دیا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک قوم ہوگی اور ایک زبان ہوگی. تو جو مہاجروں کے اندر جو بیٹریل کا ایک اس کے ساتھ محسوس ہوا کہ اس کو کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس نے اس کو مہاجر قوم بننے پہ بھی مجبور کیا. اور اس کے بعد سے 1978 میں ہم نے APMSO بنائی اور ہم نے اپنا منشور رکھا کہ آپ صوبہ حاصل کیا. اب میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر صوبہ حاصل کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، پنجاب کے اندر ایسا ہی تعلق جو ہے وہ بھاولپور کا ایک پورا ریاست تھی جہاں سرائکی رہتے تھے اکثریت میں. جس دن 2 اپریل 1970 کو کراچی کو سندھ میں ضم کیا گیا، اسی دن بھاولپور کو پنجاب میں ضم کیا گیا. وہ بھی جب سے لے کے اب تک تحریک چلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا سرائکی صوبہ بنایا جائے. انہوں نے کون سا بنوا لیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے آئین میں انہوں نے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور 5ویں کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے. تو یہ سٹرگل جو ہے ہماری، ہم نے پہلے تو یہ کہ مہاجر کو ذہنی طور سے تیار کرنا تھا. الحمدللہ آج مہاجر قوم میں ایک مہاجر ایسا نہیں ہے جو مہاجر صوبے کا مخالف ہے. بس یہی ہماری کامیابی ہے. لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 5ویں صوبے کا بننا ان کے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اس میں ٹائم لگے گا. جس طریقے سے یہ معاملہ اب پاکستان ممکن تو بالکل ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کی مخالفتیں اور اس کے راہ میں آئینی اور قانونی دشواریاں بہت ہیں. تو اب ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اپنی اسٹرگل کو 2 طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے.
جیسا کہ جس پہ میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا، میرا اپنا نظریہ ہے اور میں اس کے مطابق چل رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں سیاسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان حاصل کیا سیاسی طریقے سے. سیاسی نہ ایک آدمی جب تک پاکستان کے بننے کا فیصلہ ہو گیا نہ ایک آدمی شہید ہوا نہ ایک آدمی جیل گیا. بالکل طریقہ کیا اختیار کرنا ہے اس کے لیے؟ وہ جو قتل عام ہوا اور جو بعد کے حالات ہوئے وہ اس کے بعد ہوئے، بعد لیکن ہمارا بھی کوشش یہ ہے کہ یہ صوبے کی تحریک طریقہ کار سے سیاسی عمل کے نتیجے میں تسلیم ہو، اور ہم نے اس کو اپنے ساتھ میں پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی یہ مطالبات موجود ہیں. ہم نے اپنی تحریک کو ان کے ساتھ بھی کنجوائنٹ کیا ہوا ہے تاکہ بغیر کسی قتل و غارت گری خون خرابے کے پرامن طریقے سے آئینی اور قانونی طور سے جب ہم اپنا کیس پاکستان کے لوگوں کو، ارباب اختیار کو، اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدر حلقوں کو، ان کو کنسرن کوارٹر کو کر دیں تب ہی ہمارا صوبہ بن سکے گا. انشاءاللہ تعالی بنے گا، 100% ضرور بنے گا. جی خواتین حضرات، اس وقت ہم موجود تھے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کے گھر پہ، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں عرفان علی، پاکستان کی آواز نیوز چینل کے ساتھ. اللہ حافظ.